اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا دیکھے اور اس کو اٹھا کر محفوظ جگہ پہ رکھ دے جہاں دوسری مخلوقات اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لے، تو وہ روٹی کا ٹکڑا اللہ کی دربار میں دعا مانگتا ہے، اور یوں اس انسان کا یہ ایک عمل اس کی تمام دعاؤں کو قبول کروا دیتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لوگ کتنے امیر ہیں اور آپ کے فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں، لوگ دنیا گھوم رہے ہیں اور آپ کب سے اپنے گھر کے باہر بھی نہیں نکلے، لوگوں کے لائف پارٹنرز کتنے اچھے ہیں اور آپ کو ریلیشن شپ پرابلمز ہو رہی ہیں، لوگ کتنے خوبصورت ہیں اور آپ جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کمی ضرور نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو دنیا کا ایک حصہ دکھتا ہے، دنیا کا دوسرا حصہ بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جہاں لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، ان کے فیملی ممبرز یا تو کھو گئے ہیں یا مر چکے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو اتنے خوف میں جیتے ہیں کہ کل زندہ اٹھیں گے بھی یا نہیں۔ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان پر فوکس کریے اور ان کا شکر ادا کریے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے رب کی قسم، روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کریں، لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، مشکلیں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے، تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں، برداشت کریں۔ تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، دن پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی ہے، ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے، بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے، اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اتریں۔ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا گئی تھی تو وہاں سے نکلنا امپاسبل تھا، پھر بھی یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں، ممکن اور ناممکن ہمارے دماغ کی لمٹس ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ بالکل امپاسبل ہے تو یہ یاد رکھیے کہ وہ آپ کا خدا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو آپ زیر قبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ حضرت اون بن بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یہ ان کی اوریجنل قبر ہے، اصل قبر مبارک ہے۔ یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے وٹ فار ٹریول کی طرف سے ہمیں یہ موقع نصیب کیا اللہ نے کہ ہم آج اوریجنل فرسٹ ٹائم یہ قبر اوپن ہوئی ہے اور یہ ہمارے گروپ کو نصیب ہوا یہ موقع کہ فرسٹ ٹائم ہم اس قبر کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یہاں پہ اوریجنل جو مٹی ہے اس قبر کی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آیت سناؤ صبر کی کوئی قرآن سے، ورنہ الجھ پڑوں گا میں سارے جہان سے۔ وہ شام آج تک میرے سینے پہ نقش ہے، وہ شام آج تک میرے سینے پہ نقش ہے، ایک شخص پھر گیا تھا جب اپنی زبان سے۔ لوگ سوچیں گے 6 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، بندہ کدھر گیا؟ پتہ چلا قبر میں چلا گیا ہے۔ جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ایچ اینڈ ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن، مگر جس کے دل میں قرآن ہوگا قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ نہیں پڑھتے قرآن، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن نہیں پڑھتے، آف لائن ہے قرآن، سارے سافٹ ویئر آن لائن ہیں۔ ارے اسے آن لائن کرو جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا، نور کا کام دے گا، شفاعت کا کام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں. ایک آخرت پہ نا یقین ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے اگر آپ نے بچنا ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ریفارمز آئیں اور آپ بہتر انسان بنیں اور دین کے قریب ہوں، تو میں سمجھتا ہوں صرف 6/3 کی قبر کو یاد رکھیں کہ ون ڈے یو ول ڈائی، اور جاتے ساتھ ہی آپ کا حساب کتاب شروع ہے. دنیا کے اندر آپ کی ہر زیادتی کا، ہر نا انصافی کا، ہر برائی کا جاتے ساتھ حساب ہے. اور یہ ہمیں نہیں پتا کل ہم نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا اس بات پہ، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے جب قبر میں اترنا تو ہمارا حساب شروع ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. 5 منٹ اے سی کے بغیر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، 5 منٹ اے سی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ 6/3 کی قبر کے اندر تاحیات نہ ختم ہونے والی زندگی آپ گزار لیں گے اپنے اس کردار کے ساتھ. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو چاہتے ہو تو اسے خدا سے مانگ لو، اور اگر پھر بھی حاصل نہ کر سکو تو سمجھ لینا کہ کسی نے تمہیں خدا سے مانگ لیا. کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی، سمندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبا نہیں پایا، مچھلی یونس علیہ السلام کو کھا نہیں پائی، چاقو کی تیز دھار اسماعیل علیہ السلام کو مار نہیں پائی. کسی بھی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیجئے اور اللہ کو اپنی طاقت بنائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں خوشی منانے والے ماں باپ پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. تو بیٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کسی مرد کو اپنے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ کسی عورت کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا. الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کی وجہ سے اس کے انگ انگ جھڑے ہوئے ہوں گے. قرآن کو بھلا دینے کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکی، دوسرا یہ ہے کہ زبانی نہ پڑھ سکی، تیسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ قرآنی حکموں کو جاننے کے باوجود ان پر عمل نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا. اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے گی. گناہ گاروں کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ. آج تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں. دروازہ بند کر دو یار، لائٹ آف کر دو، ذرا موبائل میں بھی ہیڈ فون لگا لوں، کوئی دیکھے نہ، کوئی سنے نہ. یہ جو چھپ کر گناہ کیے نا ادھر پڑھنے پڑ گئے تو کیسے سنائیں گے؟ ساری دنیا موجود ہوگی، ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے محبت کرنے والے دوست ہوں گے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و جلوہ فرما ہوں گے. خوش نصیب وہ ہے جس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں قیامت کے دن دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھا کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا
बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। अब तो झूठ इतना बोला जाता है कि लोग सच बोलने वाले को अजनबी समझते हैं। मेरे अल्लाह मुझे लोगों के दिलों पे भारी मत होने देना, मुझे हर उस शख्स से दूर कर देना जो मुझसे दूरी चाहे, ख्वाह वो मेरे दिल के कितना ही करीब क्यों ना हो।